Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is the remaining part of the Pakistan movement. Pakistan movement का जो topic था वो हमने पहले discuss कर लिया था, like Sir Syed Ahmed Khan वाला जो part था that I've told you guys, and now we have to move on, and I think like we should go from the Sir Syed Ahmed part then move on to the other. سو ایٹ فرسٹ اگر آپ کو پاکستان موومنٹ کے بارے میں جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان موومنٹ جو ہے وہ 1857 کی وار کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, جیسے ہی مسلمانوں لائک رائٹ آفٹر دا وار کیا ہوا کہ ہندوز جو تھے وہ سیپریٹ انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا, اور برٹش ور دا سیپریٹ پیپل, اینڈ دین مسلم جو تھے ان کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں تھا کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے. تو لیٹر آن آہستہ آہستہ جب ان کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس آئی تو دے مووڈ آن ٹو دا پاتھ. اب اس میں یہاں پہ 1857 سے 1905 میں ایک ایونٹ ہے دیٹ ہیپن ان 1905 میں ہونے والا ایونٹ ہے یہ, اور 1905 میں ہوا تھا پارٹیشن آف بنگال. آفٹر دیٹ پارٹیشن آف بنگال مسلمس کو یہ ریئلائز ہوا دیٹ وی آر دا اونلی پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ہیلپ آر سیلوز, نو بڈی از گوئنگ ٹو سیو اس. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ہی بچانا پڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی 1906 میں بنی. اس کے بعد جو مین آپ کہہ لو کہ ایک امپورٹنٹ میجر پوائنٹ تھا دیٹ واز دا الہ آباد ایڈریس. الہ آباد ایڈریس کے ساتھ کیا ہوا, لائک ایک وے مل گیا مسلمانوں کو کہ نا دس از دا اونلی تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو گو فار اے اسٹرگل فار اے سیپریٹ ہوم لینڈ. اس سے پہلے ایسی کوئی بات اتنی زیادہ کنسیڈریشن میں نہیں تھی, اینڈ دین 1947 میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ اچیو ہو گیا. سو لیٹس موو آن ٹو دیٹ اینڈ لیٹس گو فار اٹ. فرسٹ آف آل سب کانٹیننٹ جو تھا وہ کلونیل رول کے اندر مسلم جو مغلز تھے ان کی ایک لیگیسی تھی, لائک دے رول فار اباؤٹ 300 ایئرز, اینڈ دین دے کیم اے پوائنٹ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی, اس نے اباؤٹ فردر 200 ایئرز تک رول کیا. اینڈ دین یہ جو ٹائم پیریڈ تھا 1857 کے بعد کا, اس کے اندر یہ ہوا کہ لوگوں کو اویئرنیس آئی اور لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے رائٹس کے بارے میں جاننا شروع کیا, اینڈ دین دے مووڈ آن to the point to ask for their rights. First they went for awakening, and then they went for like the awareness and all. Moving on to the next point, that is the war of independence. Like the first point ہمارے پاس جو آتا ہے we have discussed it in detail. I am passing it just like this. دین سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہوئی ہے. سر سید احمد خان was basically a freedom fighter, you can say, in a way that he was a reformer. He was a reformer and he tried to reform the people thought, like لوگوں کی سوچ کو امپروو کرنے کا سوچا انہوں نے, اور انہوں نے اس کے لیے بہت زیادہ جو مسلمان ہیں ان کو ایجوکیشن کی طرف لانے کی کوشش کی. یہاں پہ 1875 میں انہوں نے ایم اے او کالج جو ہے وہ بنایا علی گڑھ میں, جہاں پہ مسلمانوں کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے ایسے ٹائم پیریڈ کے اندر جہاں پہ برٹش جو ہے وہ مسلمانوں کو کوئی بھی اسپیس نہیں دے رہے, تو سر سید احمد خان کا یہ جو کالج تھا یہ مسلمانوں کی ہائر ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا سینٹر بنا. 1886 میں انہوں نے کانفرنس اسٹیبلش کی جہاں پہ جو پورے انڈیا کے مسلمان تھے وہ گیدر ہوا کرتے تھے, and they used to talk about all the things which are needed in terms of scientific education, in terms of all these things. دین سر سید احمد خان کی جو سب سے میجر لیگیسی تھی وہ ٹو نیشن تھیوری تھی, جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا دیٹ دیز آر ٹو سیپریٹ نیشنز اینڈ دے شوڈ بی separate, they are to be staying separate all the time and they would be staying. یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں اکٹھے رہ سکتی کسی بھی سچویشن میں. دین علامہ اقبال. علامہ اقبال واز another person. جب ہم پاکستان موومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم سر سید احمد خان سے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو, تو اٹ وڈ بی ریئلی انفیئر کہ ہم علامہ اقبال کے پوائنٹ آف ویو کو یا علامہ اقبال کو سرپاس کر دیں. فار ایگزامپل, اف سر سید احمد خان از دا اے پوائنٹ, دین وی ہیو ٹو ریچ سی پوائنٹ, دیٹ از دا کریشن آف پاکستان. واٹ وی ہیو ٹو ڈو, یہاں پہ ہمیں جو لنک ان کے درمیان میں کریٹ کرنا ہے دیٹ وڈ بی علامہ اقبال, اینڈ ڈیفینیٹلی قائد اعظم از آلویز دیر. سو واٹ ہیپنز ہیئر از دیٹ کہ ہمارے پاس علامہ اقبال جو ہیں, ہی واز اے پوئٹ اینڈ ہی واز اے پرسن
who was an intellectual guide of Muslims, جنہوں نے مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف لایا اور like he tried to make the Muslims aware of the threats that we are facing at that time. So he gave the concept or the philosophy of khudi, like the belief in the self and how it can make you achieve anything, and this is how he motivated the people that even in this situation جب مسلمانوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے still the people can achieve a separate homeland. Then he moved like the poet who moved the nations, ان کی جو کچھ رائٹنگز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ساری رائٹنگز مینشنڈ ہیں. یہ رائٹنگز جو ہیں لوگوں کی اویکننگ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں اینڈ ہی tried to convince the people. Basically, this is not your focus, not your syllabus focus, but this was the thing that you must know about Allama Iqbal. He was a philosopher, he was a poet, he was a visionary. Okay, moving on کہ ان کے جو میجر ورکس تھے اگین وہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیٹ از دس the reconstruction of religious thought in Islam. Now what happened here is that 1930 میں ہی الہ آباد ایڈریس ہوتا ہے اور یہاں پہ ہی علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک مسلم امہ کا کانسیپٹ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں that we are living in Punjab, Balochistan, Bengal or like Punjab, Balochistan, Sindh, NWFB, we are all united. ہم جتنے بھی مسلمان اس پورے ہندوستان میں رہ رہے ہیں ہم سب اکٹھے ہیں. So what we need here is that we need a separate land for ourselves. That separate land would be a place to practice our religion. اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ ضروری ہونا چاہیے. Then the very first thing which came in Pakistan, which like was the first step towards Pakistan, it was the foundation of All India Muslim League. All India Muslim League was a political party which was said as the voice of the Muslims at that time, because Congress جب 1885 میں بنی تھی تو Congress was said to be the party of all the Indians, but when the partition of Bengal happened, it became clear for the Muslims that the Muslim cause is not being defended by the Congress, so they need a separate political party. اب وہ جو separate political party ہے اس کو بنانے کے لیے it happened to be in the December 1906 and the conference was held at Dhaka where the party was formed. اس کے key figures ہمارے پاس نواب محسن الحق ہیں, then محسن الملک, then the سلیم اللہ خان, then it is آغا خان III and نواب وقار الملک. یہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری ان کی ڈیزیگنیشنز کے ساتھ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی جو مسلمانوں کی سب سے پہلے بنائی گئی آن دا کاز آف مسلمس واز دا مسلم لیگ. دین مسلم لیگ کے بننے کے بعد پاکستان کے بننے تک جو کی ایونٹس تھے وہ کیا کیا تھے. سب سے پہلے تو مسلم لیگ کا بننا ایک کی ایونٹ تھا دیٹ ہیپنڈ ایٹ ڈھاکہ. دین لکھنؤ پیکٹ واز سائنڈ. لکھنؤ پیکٹ جو ہے وہ ایک ایسا پیکٹ تھا, ایک ایسا ایگریمنٹ تھا بٹوین دا مسلمز اینڈ بٹوین دا ہندوز ان 1916. 1916 میں ہونے والا یہ جو ایگریمنٹ تھا بیسیکلی اٹ واز میوچول اینڈ اٹ واز اے تھنگ ٹو پٹ پریشر آن دا برٹش. برٹش جو تھے اس ٹائم پہ ورلڈ وار 1 میں بزی تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں نے یہ سوچا کہ لائک وی وڈ بی پٹنگ پریشر آن دیم اینڈ آفٹر دیٹ یہ اس پریشر کو بیئر نہیں کر پائیں گے اینڈ دے وڈ بی لیونگ انڈیا. سو دے اسٹارٹیڈ ٹو یونائٹ اگینسٹ دا برٹش. اور ایک آپ کا جو میوچول اینیمی ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کے جو لائک اس کے خلاف اگر یونائٹیڈ ہو کے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ورک کرتی ہے. بٹ ان دس کیس اٹ ڈنٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی گڈ. اسٹل اٹ واز اے ویری امپورٹنٹ ایونٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا اینڈ پاکستان. اگین موونگ آن ٹو دا نیکسٹ دیٹ از الہ آباد ایڈریس. الہ آباد ایڈریس میں مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ نارتھ ویسٹ سائڈ آف انڈیا کے اوپر بنانے کا کہا گیا. نارتھ ویسٹ سائڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہیئر از دا میپ آف انڈیا اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہیئر آئی ایم ہیونگ دا ایریا دیٹ از فار پاکستان اینڈ if I draw this one here, if this is
like this is a little wrong color, okay. If I draw this here, and this is the east of India, because this is the eastern side, this is south, this is north, and this is west. So north western side کے اوپر ہوم لینڈ بنانے کے لیے علامہ اقبال نے انکریج کیا. یہاں پہ ہمارے پاس جو پریزنٹ پروونسز ہیں, پنجاب ہے ہمارے پاس, دین وی ہیو سندھ, دین اٹ از NWFP, دیٹ از KPK, اینڈ دیٹ از بلوچستان. سو الہ آباد ایڈریس میں علامہ اقبال نے یہ جو سائٹ تھی اس کے اوپر ایک ہوم لینڈ بنانے کے لیے مسلمانوں کو اس بیس پہ انکریج کیا دیٹ وی آر a separate nation and we should be having a separate place to live to practice Islam. Then in 1940 the Lahore resolution, جس کو ہم 23 مارچ کے نام سے جانتے ہیں, 23 مارچ ہے ہمارے پاس, تو 23 مارچ میں ہم اس کی یاد میں یہ ڈے مناتے ہیں, دیٹ از کالڈ ایز دا پاکستان ڈے. اٹ واز آلسو کالڈ ایز دا پاکستان ریزولوشن. اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا ناؤ اٹ از دا فائنل ٹائم, وی آر گوئنگ فار دا فائنل اسٹیج آف اسٹرگل فار ٹیکنگ پاکستان. 1945 اور 46 کے جو الیکشنز ہوتے ہیں, دے آلسو گیو مسلمز اے ویری گڈ ہولڈ ان دیٹ. مسلم لیگ جو ہے وہ بہت سارے ایریاز میں بہت اچھی طریقے سے جیت جاتی ہے. اباؤٹ 90% آف دا مسلم سیٹس جو ہیں وہ مسلمان جیت جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی دیٹ واز دا مسلم لیگ. اب جو مسلم لیگ ہے یہ کہیں نہ کہیں اس نے کچھ نہ کچھ اچیو ضرور کیا ہے کہ مسلمانوں کو جو کانفیڈنس ہے یا پھر ہندوؤں کے اوپر جو مسٹرسٹ ہے, یہ کچھ بھی اس طرح کی چیز ہے, وہ کتنی زیادہ ہے. اور مسلم لیگ جو ہے اس کی کاز کو سارے مسلمان سپورٹ کریں گے اور سپورٹ کی وجہ سے ہی نیا ہوم لینڈ بن سکتا ہے. تو یہ جو الیکشنز تھے دے ور ویری ڈیفائننگ کائنڈ آف تھنگس فار دا کریشن آف پاکستان. موونگ نیکسٹ ٹو دیٹ دا 1947 کو جی 14 اگست جو ہے پاکستان واز بورن اینڈ اے نیو چیپٹر فار اسٹرگل واز اسٹارٹیڈ. دین نیکسٹ وی ہیو قائد اعظم محمد علی جناح. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اچیومنٹس ہیں ہمارے پاس یا ان کے جو ورکس ہیں پاکستان کے لیے, اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم واز بورن ان 1876 اینڈ ہی ڈائڈ ان 1948. دا ویری فرسٹ تھنگ از دیٹ قائد اعظم جو تھے سب سے پہلے ہی واز مور انسپائرڈ بائی دا پولیٹیکل تھاٹس آف دا کانگریس, بیکاز ہی واز دی پروموٹر اور یو کین سے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. وہ یہ چاہتے تھے کہ لائک دس ایٹ ویری فرسٹ no one was in the favor, no one was thinking of a separate land, all were thinking کہ انڈیا کے اندر ہی ہمیں ہمارے رائٹس گرانٹ کیے جائیں, اور like there wasn't anything that we are going for a separate country. But when the situation got worse, situation میں یہ ہوا کہ جو مسلمز کے ساتھ سلوک ہوتا تھا وہ بہت برا تھا, جس کی وجہ سے تھا کہ جو مسلمز ہیں now they moved on to the thought کہ نہیں اب ہمیں اپنی ایک separate land بھی چاہیے. Like see, the Muslim League was formed in 1906. 1906 میں مسلم لیگ بن گئی, لیکن جو پہلی دفعہ سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات ہوئی وہ 1930 میں ہوئی الہ آباد ایڈریس میں. اس بات سے یہ بات ایویڈنٹ ہے کہ مسلمان they were not always in the favor of a separate homeland, but when the situation got so much worse کہ اب رہنا مشکل ہو گیا اور اب ایسا لگنے لگا کہ ہندو ڈومیننس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو پھر مسلمانوں نے اس چیز کو کنسیڈر کیا اینڈ دے وینٹ فار دا فائنل اسٹرگل فار ہیونگ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. دا ویری فرسٹ تھنگ جس کے اندر قائد اعظم نے بہت ایویڈنٹ رول پلے کیا دیٹ واز یونائٹنگ بوتھ آف دا کمیونٹیز, تاکہ ایک میوچول بینیفٹ جو ہے ہمارا دیٹ واز دا سیپریٹ انڈیا اور انڈیپینڈنٹ انڈیا وہ گین ہو سکے, اور ہمارا جو میوچول اینمی دیٹ از دا برٹش اس سے ہمیں آزادی حاصل ہو سکے. اس کو اچیو کرنے کے لیے لکھنؤ پیکٹ کے اندر قائد اعظم واز دا ایکٹیو پارٹیسپینٹ اینڈ دین ری جوائن مسلم لیگ. ناؤ واٹ ہیپنڈ 1930 سے لے کے 1932 تک ہوتی ہیں ہمارے پاس کچھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں 1930 سے 1932 تک. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کانفرنسز کے دوران کوئی بھی گراؤنڈ اچیو نہیں ہوتا. واٹ ایور اٹ از بینگ ڈسکسڈ وہ سب کچھ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے اینڈ نو بڈی گوز فار اینی تھنگ. کوئی بھی اگر اس کے اندر ایگریمنٹ ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی فروٹفل رزلٹ نہیں ملتا. قائد اعظم گیٹس ویری ڈس اپوائنٹیڈ اینڈ ہی لیوز ایوری تھنگ اینڈ ہی گوز بیک ٹو انگلینڈ. ناؤ واٹ ہیپنس, دا مین اسٹریم لیڈرز فار ایگزامپل علامہ اقبال اینڈ سم ادر لیڈرز دے اوور آف دا ویو کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ایسے انسان ہیں ہو کین برنگ دا چینج
and he is the person who should be here for the Pakistan movement. So he rejoins Pakistan movement again at 1934. Again 1940 में 1940 was the final chapter, final struggle आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है उसने अब ये डिसाइड किया कि now that's enough, we are going for the final struggle of Pakistan and now we are going to get a new country. So यहाँ पे सारी जो एफर्ट थी वो न्यू कंट्री को गेन करने के अराउंड होने लग पड़ी. 1947 में क्या हुआ? 1947 में पाकिस्तान बन गया. लाहौर रेजोल्यूशन. लाहौर रेजोल्यूशन या जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है उसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन. अब यहाँ पे हुआ क्या कि ये एक एनुअल सेशन था किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का. कहाँ पे हेल्ड हुआ? मिंटो पार्क लाहौर के अंदर 1940 23 मार्च में. लीग जो थी उसने एक बहुत हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास की. ठीक है, एक बहुत हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया उन्होंने with the Muslims and with themselves that now we are going to demand for the independent Muslim states in the north east and north west of Pakistan. अच्छा, अब एक बात आपने याद रखनी है कि इलाहाबाद एड्रेस के अंदर अल्लामा इकबाल ने सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में बात की थी. उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात नहीं की थी. मतलब कि अल्लामा इकबाल ने बंगाल के बारे में बात नहीं की थी. अल्लामा इकबाल ने पंजाब, सिंध, केपी, just forgive me for this, केपी एंड there was another province that is called बलूचिस्तान, उनके बारे में बात की थी. अब ये जो सारी जगह हैं इनके बारे में अल्लामा इकबाल ने बात की इलाहाबाद एड्रेस 1930 के अंदर. और आगे 1940 में ये होता है कि now they say that we need both these places, okay, in India. Again it was a clear goal जो अब हमें अचीव करना है. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स की डिमांड की गई ताकि हम फुल सॉवरेनिटी के साथ रह सकें, ना कि डोमिनियन स्टेटस. फुल सॉवरेनिटी ये है कि ये मेरा कंट्री है, जब तक मैं आपको इसमें आने की इजाज़त ना दूँ तब तक आपका इख्तियार नहीं है कि आप इसमें दाखिल हो सकें. और आप इसके ऊपर किसी भी किस्म का कंट्रोल अगर ज़ाहिर करेंगे तो वो इलीगल होगा. उसके बाद मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना जो भी एज़ माइनॉरिटी इंडिया के अंदर रहते हैं वो इस रेजोल्यूशन का गोल था. वाई इट मैटर्ड, इसका ज़रूरत ही क्या थी या फिर इसका इम्पैक्ट क्या था? अगेन इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल पॉलिटिकल डिमांड फॉर पाकिस्तान. ये पहली फॉर्मल डिमांड थी. अब अगर मैं इलाहाबाद एड्रेस की बात करती हूँ उसके अंदर डिमांड ज़ाहिर की गई, लेकिन उसके अंदर इट वाज़न्ट फॉर्मल, इट वाज़न्ट फॉर द पीपल कि हाँ भाई हमें एक न्यू कंट्री चाहिए. लेकिन अल्लामा इकबाल ने इस बात की ख्वाहिश ज़ाहिर की, इस बात के बारे में मुसलमानों को बताया कि हम कैसे एक जगह को अपने लिए एक कंट्री बना सकते हैं. दैट वाज़ द नॉर्थ वेस्ट. देन रिजेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर जो कि उस टाइम पे लाइक देयर वाज मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. रिसेंटली जो था वो कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था अपनी पोस्ट से, लाइक दैट वाज 1939. और उसके बाद जो न्यू फॉर्मेशन होने वाली थी उसमें भी एक फ़ेडरल स्ट्रक्चर को प्रपोज़ किया जा रहा था. और फेडरल स्ट्रक्चर में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो बहुत कम हो रही थी, इसलिए इस बात को रिजेक्ट कर दिया मुसलमानों ने. और उन्होंने कहा कि हम किस लाइक जो भी ऐसी टर्म्स हमारे साथ डिस्कस की जा रही हैं वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ दैट. हिस्टोरिक वेन्यू हमारा जी बन गया अल्लामा इकबाल पार्क, दैट इज़ द मीनार पाकिस्तान आज का हमारा. और तकरीबन 1 लाख मुसलमानों ने इसको अटेंड किया. और इसके प्रेसिडेंट्स थे मोहम्मद अली जिन्नाह एंड मूव्ड बाय AK फजलुल हक. So these are some of the important things about the Lahore resolution. Next what we are having, okay, अब पॉलिटिकल डिवाइड किस बात के ऊपर थी? आई एम टाइम एंड अगेन सेइंग कि जो मुस्लिम लीग है वो अलग बात कर रही थी, कांग्रेस अलग बात कर रही थी. व्हाट वाज द अलग बात? इट वाज कि सबसे पहले तो आइडेंटिटी का इशू था. ये हमारे सारे की इश्यूज़ हैं और ये इन दो पार्टीज़ के नैरेटिव्स हैं इसके ऊपर. अब अगर बात की जाए आइडेंटिटी इशू की तो इंडिया इज़ वन नेशन. कांग्रेस क्या बात करती थी हमेशा कि इंडिया एक नेशन है और ये सेकुलर नेशन है. मतलब कि यहाँ मुसलमानों को भी उतनी ही फ्रीडम, उतना ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जितना कि हिंदुओं को है.
لیکن مسلم لیگ کیا کہتی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دے آر سیپریٹ نیشنز بائی ریلیجن، کلچر اینڈ ہسٹری، دیٹ از دا ٹرو نیشن تھیوری. اگین مسلمان اس بات کو یہاں پہ بھی ایمفسائز کریں دیٹ وی آر ناٹ same, we have different culture, language and histories. Now governance, majority rule. اب کانگریس کیا کہتی تھی؟ majority rule in united democratic India, minority rights through constitutional guarantees. اب انڈیا کانگریس کیا کہتی تھی کہ جو مین رول ہوگا وہ میجورٹی پارٹی کا ہوگا اور جو مائنورٹیز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشن تحفظ دے گا. جو بھی نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا یا جو بھی کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے اس کے تھرو مائنورٹیز پروٹیکٹڈ ہوں گی. مسلمز یہ کہتے تھے میجورٹی رول کا مطلب یہ ہے کہ پرماننٹ ہندو ڈومینیشن ہوگی. اب دیکھیں ہندوز انڈیا کے اندر ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں، اب ان کی ڈومینیشن تو ہمیشہ سے ہی رہنی تھی اور رہتی بھی اگر اس طریقے سے کوئی سچویشن ہو جاتی دیٹ کمپرومائز وڈ بی میٹ اور پاکستان نہ بنتا. اب اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے یہ کہا مسلم لیگ نے کہ اگر ہم خالی میجورٹی رول کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیشہ ہی ہندو ہمارے پر رول کریں گے اور ہمارا جو سیپریٹ ہوم لینڈ ہے یہی ہمیں مسلمانوں کے رائٹس کی گارنٹی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے. ویژن کیا تھا؟ کانگریس کا ویژن یہ تھا کہ انڈیا کو ایک سیکولر کنٹری بنایا جائے، یونائٹڈ انڈیا ہو جہاں پہ ہر ایک سٹیزن کو اپنے اپنے رائٹس حاصل ہوں regardless of whatever the religion that person is having، اور کسی بھی طریقے کا جسے کہتے ہیں نا اس کے پاس لائک کسی بھی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، کوئی بھی ریلیجن ہے تو اس کے اوپر کسی بھی قسم کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. مسلمان یہ کہتے تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو بلڈ این اسلامک اسٹیٹ ویئر مسلمز کین پریکٹس دی اسلامک آئیڈینٹی اور واٹ ایور اٹ از، سارے کی ساری پریکٹس وہ خود کر سکیں گے. اگین 37 سے لے کے 39 تک کی جو کانگریس کا رول تھا اس کے اندر کانگریس نے گورنمنٹ ریپرزینٹیڈ آل انڈینز انکلوڈنگ مسلمز، اور انہوں نے اپنے مسلم کینڈیڈیٹس کو بھی ریپرزینٹ کیا اور تھوڑا سا سیکولر اسپرٹ بھی دیا. لیکن کانگریس کی جو گورنمنٹ تھی اس نے مسلمانوں کو سائڈ لائن کیا، ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کرائیں جو کہ مسلمانوں کے لیے ان کے ریلیجن کو تھریٹ تھیں اور مسلمانوں کے لیے خراب تھیں. دیٹ واز فار ایگزامپل وندے ماترم، ہمارے پاس ہندو امپوزیشن ہے اور اردو کو مارجنلائز کر دیا گیا ایز اے لینگویج. تو دس واز اے تھریٹ ٹو دا مسلمس اگر لانگ ٹرم میں مسلمان ہندوؤں کی بات مان کے ان کے ساتھ مل کے رہنے کے لیے راضی ہو جاتے. اٹ از 1945 اینڈ 47 کا جو ٹائم تھا، دیز ور دا فائنل 3 years جب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کے بارے میں اب ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ ناؤ دس از فائنل ٹائم، ناؤ واٹ وی وانٹ ہیئر از اے نیو کنٹری. 1945 کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں مسلم لیگ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اور اس سے مسلم لیگ کے لیڈرز کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب جو مسلم لیگ ہے وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ سپورٹ لے چکی ہے، تو اب جو نیا کنٹری بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. اگین کیبنٹ مشن پلان تھا. کیبنٹ مشن پلان میں برٹش نے پھر سے ایک کمپرومائز کرانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو اس طریقے کا ایک فارمیشن میں کنٹری بنا کے دے دیتے ہیں جو کہ کیا ہوگا، جو کہ آپ کے پاس فیڈرل ٹائپ کا ہوگا اور اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا لائک دیر وڈ بی ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ بٹ وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ ایز اے یونائٹیڈ انڈیا، جس کے اندر مسلمس کو آٹونمی ہوگی اور بنگال اور آسام جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. دیر ور مینی آف دا تھنگس بٹ ہندوز نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا. ڈائریکٹ ایکشن ڈے اٹ واز اگین دا فائنل اسٹرگل کہ بس ناؤ اٹ واز اے کال فرام جنا دیٹ وی ہیو انٹرڈ دا فائنل چیپٹر اینڈ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گو فار اے نیو کنٹری واٹ ایور اٹ ٹیکس. ماؤنٹ بیٹن گیو اے پلان آف دا 3rd June. ناؤ اس کے اندر انہوں نے جو بھی لائک ڈویژنس کرنے تھے، فار ایگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس جو میجر پرابلمس تھیں دے ور آف دی پنجاب اینڈ بنگال. پنجاب اینڈ بنگال میں ایک سائڈ پہ مسلمانوں کی میجورٹی زیادہ تھی، ایک سائڈ پہ ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ تھی، تو ان پروونسز کو ڈیوائڈ کرنا تھا. اسی طرح بنگال میں بھی یہی حساب تھا کہ ایسٹ سائڈ پہ مسلمان زیادہ تھے اور ویسٹ سائڈ پہ ہندو زیادہ تھے، ان کو بھی ڈیوائڈ کرنا تھا. تو ماؤنٹ بیٹن نے بیسیکلی اس سب کے لیے وہ سارا کچھ پلان ڈیزائن کیا اور اس کی ڈویژن کی. اگین 14 اور 15 کو پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گئے. ناؤ پاکستان came into being and now it is the new nation which is formed like this and it brought many sufferings to the new nation. مطلب جب پاکستان بنا تو there were many people who suffered a lot. there were many families جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور وہ پاکستان میں مائگریشن کر کے آ گئیں
اس کے ساتھ ساتھ راستے میں بھی ان کے ساتھ بہت دردناک کہانیاں ہوئیں اور they were not treated well during the whole time as well. Now but again it was a dream جو کہ دیکھا تھا بہت سے مسلمانوں نے جو کہ انڈیا کے اندر بہت اپریسو رول میں رہ رہے تھے، ایسے علاقوں میں جہاں پہ ان کی میجورٹی نہیں تھی تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. وہ ایک ڈریم کی فلفلمنٹ کی جو سینس تھی دیٹ واز آلسو سینس آف سیٹسفیکشن فار مینی آف دا مسلمز اینڈ دس از ہاؤ پاکستان واز فارمڈ. اگین کی انڈیپینڈنٹ کی تھیمز آف دا انڈیپینڈنس موومنٹ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس انڈیپینڈنس موومنٹ جو ہے وہ اگر آپ چل رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو آئیڈیاز ہیں، لائک دیر ور ڈفرنٹ آئیڈیاز تھرو آؤٹ دا ٹائم. اگر میں صرف لیگ کی بات کرتی ہوں تو 1906 سے لے کے 47 تک اتنے آئیڈیاز میں شفٹ ہے، اتنے زیادہ آئیڈیاز ہیں. وہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، دیٹ از پاکستان. آرگنائز پالیٹکس. مسلم لیگ ایک پارٹی بنی، اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، اس نے ایک اسٹرگل کو کیری آن کیا، اس نے لوگوں کو کنونس کیا، الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا، اینڈ دین اٹ وینٹ آن ٹو کریٹنگ اے نیو نیشن. ایجوکیشن ایز لبریشن. اب اس ساری پاکستان موومنٹ میں اگر ہم سر سید احمد خان کے کام کو نگلیکٹ کر دیں تو دیٹ وڈ بی ویری انفیئر. سو سر سید احمد خان کا جو ایجوکیشن ایز لبریشن کہ ایجوکیشن ہی آپ کی آزادی کا ذریعہ ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو اس نیشن کے اندر انکارپوریٹ کیا گیا. آئیڈینٹی اینڈ نیشن ہوڈ. ناؤ دا موومنٹ ریزڈ many profound questions about the nationhood that still resonate. Does the religion define a nation? Now this is all about the identity and nation. Democratic mandate. Pakistan was not won by revolution, it was achieved through the democratic elections. Like it was not a kind of thing کہ ہم نے کوئی وار کری اور اس کے ساتھ ہم جیتے، بٹ اٹ واز اے کانسٹنٹ اسٹرگل آف مینی آف دا پیپل ٹوگیدر who came who united all these things. Then it was why the leadership matters. سر سید احمد خان سے لے کے جناح تک اگر ہم دیکھیں تو ایسے بہت سارے ایونٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے مسلمس کو بہت زیادہ ریسکیو کیا اور مسلمانوں کی جو ساری اسٹرگل ہے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ آگے چلی گئی اینڈ اٹ کیم انٹو بینگ ایز اے کنٹری. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو سر سید احمد خان کو اویکنر کہا گیا ہے، ڈریمر علامہ اقبال، اینڈ دین اٹ از اچیور قائد اعظم محمد علی جناح. سو دس واز آل دا اسٹرگل دیٹ پاکستان وینٹ تھرو اینڈ پاکستان کیم انٹو بینگ. آئی وڈ گو فار دا اسمالر چنکس جس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ریفارمز یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جس طرح سے لاہور ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن، الہ آباد ایڈریس، یہ ساری چیزیں ہم کو بھی دیکھیں گے ان دا نیکسٹ ویڈیوز. تھینک یو فار واچنگ.